بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آملہ کا تعارف اور اس کے فائدے۔ آملہ مشہور پھل ہے، عناب سے لے کر اخروٹ کے برابر تک ہوتا ہے۔ بڑے آملہ کو بنارسی آملہ کہتے ہیں، جو زیادہ تر مربع ڈالنے کے کام آتا ہے۔ آملوں کا مربع اور اچار ڈالتے ہیں اور ان کو خشک کر کے مختلف قسم کی دوائیں بناتے ہیں۔ آملہ دل کی کمزوری، گھبراہٹ اور خفقان، مالی خولیہ کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ دماغ اور بصارت یعنی نگاہ نظر کو طاقت دیتا اور ذہن و حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی ساخت کو مضبوط کر کے ان کو طاقت دیتا ہے۔ صفرا اور خون کے جوش کو تسکین دینے، دستوں کو روکنے اور پیاس بجھانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق آملہ میں حیاتین جیم، جسے وٹامن سی کہا جاتا ہے، سنترے اور نارنگی سے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جسم کی پرورش کے لیے نہایت کارآمد پھل ہے اور مرض سکروی میں اس کا استعمال خصوصیت سے مفید ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں مسوڑے پلپلے ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب چکر آتے ہوں تو اس میں بھی آملہ، دھنیا، ہر ایک 9 معاشرات کو پانی میں بھگو رکھیں، یعنی آملہ اور دھنیا۔ صبح کو پانی چھان کر مصری ملا کر پئیں تو چند روز کے استعمال سے فائدہ ہو جائے گا۔ گرمیوں میں جب کہ پیاس بہت ستاتی ہو، خون کے اندر تیزی یا صفرا کا غلبہ ہو، تو خشک آملے 5 تولے لے کر ایک کوری ٹھلیا میں ڈال کر پانی سے بھر کر رکھ چھوڑیں۔ جب پیاس لگے یہی پانی پئیں، تو اس طرح وہ جو کثرت سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں بعض دودھ پیتے بچوں کو دست آنے لگتے ہیں اور پیاس بہت لگتی ہے، انہیں بھی آملوں کا پانی پلانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ آملہ نکسیر کو بھی روکتا ہے۔ نکسیر جو گرمیوں کی وجہ سے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص کی بار بار نکسیر پھوٹے اور کسی تدبیر سے بند نہ ہو تو اوپر کے طریقوں سے آملوں کا پانی پلائیں، اور آملوں ہی کو، جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور آملے ہی کو پانی میں پیس کر تالو، پیشانی اور ناک پر لیپ کریں، تو اس طرح پھر نکسیر بند ہو جائے گی۔ اور ایک چھوٹی سی دوا، کوڑیوں کی دوا، وہ کام کر دکھائے گی جو قیمتی سے قیمتی دواؤں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نکسیر کا جو علاج ہے، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی بار بار نکسیر پھوٹے اور کسی تدبیر سے بند نہ ہو تو اوپر کے طریقہ سے آملوں کا پانی پلائیں، اور اس میں دھنیا میں ڈال لیں تھوڑا سا، اور آملوں ہی کو پانی میں پیس کر تالو، پیشانی اور ناک پر لیپ کریں تو ایک ٹھنڈک پہنچے گی اور نکسیر بند ہو جائے گی۔ اور یہ چھوٹا سا علاج جو ہے، یہ بڑی بڑی قیمتی دواؤں سے بھی بہت بھاری ہے، ان سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ نکسیر ہی پر کیا موقوف ہے؟ اگر پیشاب، پاخانہ کے راستے سے بھی خون جاری ہو تو 1 تولہ آملہ پانی میں پیس چھان کر مصری یا شکر ملا کر پلانے سے بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو پیشاب میں خون آنا شروع ہو گیا ہے، چھوٹے پیشاب میں، یا پاخانہ کے راستہ سے اسے مقعد سے خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو 1 تولہ آملہ پانی میں پیس کر پھر اس کو چھان کر اور اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر یا شکر ملا کر مریض کو پلایا جائے تو وہ خون بند ہو جائے گا۔ دستوں کو روکنے اور معدے کو قوت دینے کے لیے خشک آملوں کے تھوڑے پانی میں بھگو رکھنے کے بعد ان کو پیسیں اور تھوڑا نمک ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں، یعنی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں، چنے کے دانے کے برابر بنا لیں، 1 گولی صبح شام کھلائیں۔ آملہ ذیابیطس کو دور کرتا ہے۔ آملہ خشک اور مغز تخم جو ہے، وہ تخم جامن جو ہے، یہ برابر وزن میں لے کر صفوف بنائیں، یعنی آملہ خشک لیں اور تخم جامن جو ہے اس کا مغز لیں، ان کو برابر وزن لے کر صفوف بنائیں، اور یہ صفوف پھر 6 ماشا تازہ پانی سے کھلائیں۔ آملہ پرانے سوزاک کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ آملہ خشک اور ہلدی برابر جو ہے وہ وزن اس کا برابر ہو، اور دونوں کو، یعنی ہلدی کو اور آملہ خشک جو پیسا ہوا ہو، دونوں کو ہم وزن لے کر
برابر وزن کر کے صفوف بنائیں، اور روزانہ صبح کو 7 ماشے نہار منہ گائے کے دودھ، اور اگر گائے کا دودھ میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آخری بات آملہ کے حوالے سے، اور آج کل اس پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے، آملہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کو سفید ہونے سے روکتا ہے۔ تو اس غرض کے لیے آملہ کو پانی میں پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں، بالوں کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے بالوں کو دھوتے ہیں، یعنی کہ آملے کا جو پانی ہے نا اس میں بالوں کو بھگو کر پھر دھوتے ہیں، اور اس کا تیل بھی بناتے ہیں، اور تیل بنا کر جو ہے وہ بالوں پر لگاتے ہیں۔ تو اس کے مختلف اور طریقے بھی ہیں کہ آملہ کو بالوں کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔